أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و السلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 اور 126 تلاوت کی گئی ہیں، 14ویں پارے کے 22ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کفار بت پرست جو کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خبر آپ کو دیتا ہے، اور فرمایا کہ ہم نے آپ کو فرمایا کہ آپ ملت ابراہیم پر چلیں۔ وہ بالکل بت پرستی نہیں کرتے تھے، ایک ہی دین پر ایک ہی طرف مائل تھے۔ یہ جو ان کی پیروی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں، یہ غلط کہتے ہیں۔ اور پھر ان میں وہ لوگ تھے جنہوں نے مخالفت کی نبی کے پیغام کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی۔ ہفتے کے دن انہیں روکا گیا تھا شکار کرنے سے، دیگر دنیاوی معاملات کرنے سے، یہ باز نہ آئے۔ ان کو سزا دی گئی، لیکن بروز قیامت بھی ان کا حساب ہوگا اور ان کے اعمال کے مطابق ان کو بدلہ ملے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کار کو اپنانے کے ساتھ اب مزید اس کی تشریح کی جا رہی ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیں، دین حق کی دعوت دیں، قرآن کے احکامات سنائیں، اس کی دعوت دیں، ان کو لوگوں کو آسان طریقے سے، اچھی تدبیر کے ساتھ، مضبوط تدبیر کے ساتھ، مضبوط دلائل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اور موعظۃ الحسنہ اچھی نصیحت کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، تاکہ زیادہ اثر ہو، سمجھ آئے اور لوگ اس پر رغبت کریں۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر ان سے کبھی بحث کرنی پڑے، سوال و جواب ہو جائے، احسن طریقے سے ان کے ساتھ بحث کریں، مجادلہ کریں، جس میں سختی نہ ہو، تنگی نہ ہو، نرمی کے ساتھ سمجھانے کے انداز میں ان سے بات کریں۔ اور یہ بھی یاد رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہارا رب ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بہکا ہے، یہ راستے پر نہیں ہے، اس کے راستے سے ہٹا ہے یا ہٹ رہا ہے یا ہٹ جائے گا۔ اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون کون سیدھی راہ پانے والوں میں شامل ہے، راستے پر آ گئے یا آنے والے، وہ سب جانتا ہے۔ اب یہ اگر کسی موقع پر، کسی جنگ میں یا کسی اور موقع پر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی مخالفین کی طرف سے، کافروں کی طرف سے، تو وہ تکلیف تو تمہیں یاد ہے کہ یہ ہمیں مصیبت پہنچی، مشکل آئی۔ اگر تمہارا کبھی بس چلے، تمہارے قابو میں آ جائیں، ان سے بدلہ لینا ہو، اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہیں تکلیف پہنچی ہے۔ ان کا جواب پتھر سے نہیں،
اگر بدلہ لینا ہو، ان عاقبتم، اگر تم سزا دو، اگر تم بدلہ لینا چاہو، عاقبو بسم ما عوقبتم بہ، جتنا تم کو تکلیف دی گئی ہے اتنا بدلہ لو اس سے، اور اگر یہ بدلہ بھی نہ لو، معاف کر دو، فَإِن صَبَرْتُمْ، صبر کر لو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ بدلہ نہ لینا، سزا نہ دینا بہت اچھا ہے، اور اگر بدلہ لینا ہی ہو، جتنا کسی نے تم کو ستایا ہے، جتنی تم کو تکلیف پہنچی اتنا ہی بدلہ لو، اس سے زیادہ ہے۔ اور فرمایا کہ صبر والے جو ہیں اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں۔ صبر والوں کے لیے یہ بات بہت اچھی ہے، ان کے لیے مفید ہے کہ وہ صبر کر کے بدلہ نہ لیں، اور یہ بہت بڑا سبق ہے پوری زندگی کے لیے، ہر شعبے میں۔ صبر کی مختلف قسمیں ہیں، کبھی موقع ملے تو بتائیں گے، کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم اعظم والا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔